الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ اسلام کا لفظ کا روشن بیانیہ اور امت مسلمہ کا طرز عمل پر گفتگو ہوگی۔ یہ اس ضمن کا اسلام کے لفظ کے روشن بیانی کا چھٹا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 5 پروگرام ہم کر چکے ہیں، اسی تسلسل سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم 4 نکات پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 12 نکات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج سے 13واں نقطہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور بات پر گفتگو اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ یہ بات خیال میں رہے کہ صرف ایک ترقی یافتہ ملک جاپان میں 1900 کے لگ بھگ اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی ہیں، جس میں 83 سے زائد قومی سطح کی یعنی سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ ہم نے جب تعلیمی مقابلہ کرے اسلامی دنیا کا غیر دمال کا، میں نے صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ صرف ایک جاپان چھوٹا سا ملک ہے، اس کی تھوڑی آبادی ہے، پاکستان سے کئی کم آبادی ہے، اس کا یہ حال ہے، وہاں پر تعلیم کا یہ معیار ہے۔ اور زرعی اور معدنی دولت بھی اب آپ دیکھیں، مسلم دنیا کو بدرجہ اتم ودیت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم دنیا کو یہ بہت بڑی دولت عطا کی ہے۔ دنیا کی کل پیداوار میں مسلم دنیا کی پیداوار کا تناسب بڑی حد تک تسلی بخش ہے۔ پٹرول اور تیل کے ضمن میں بھی مسلم دنیا کو ایک طرح کی برتری حاصل ہے۔ صرف مشرق وسطیٰ میں دنیا کی کل پیداوار کا 40% حصہ پیدا ہوتا ہے یا تیل نکلتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، یہ 14واں نقطہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ مسلم وبا کی حالت اتنی بھی تشویشناک نہیں جتنی بعض حضرات سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ بلا شبہ بھی منظر دور اور کٹھن ہے اور مشکلات بھی بہت ہیں، لیکن بہرحال امت بہت آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں جا رہی، اور ایسی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ آدمی دل ہار بیٹھے۔ اگلی بات ہے، یعنی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ کو 3 بنیادی چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ چیلنجز تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ جو اصل مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو بنیادی چیلنج یہ ہے کہ جو اسلام ہمارا مذہب ہے، اس کو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر مغربی میڈیا، مغربی دانشور اور شاید کچھ مغربی حکومتیں بھی انتہا پسندی کے ساتھ نتھی کر رہی ہیں۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، برداشت کا مذہب ہے اور جمہوری سوچ کا مذہب ہے، جس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، یا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مسلم ممالک کو آج جو مسائل ہیں، خواہ وہ مسئلہ دہشت گردی کا ہو یا انتہا پسندی کا ہو، نیوکلیر کا ہو یعنی جوہری توانائی کا ہو، ڈرگ کلچر ہو یعنی منشیات کا ہو، ان سب کو مسلمانوں کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، جو کہ مسلم علاقوں سے متعلق مسائل ہیں۔ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کا مشترکہ طریقے سے کس طرح دفاع کریں، جو ہمارے الگ الگ ایشو ہیں جن پر دباؤ پڑتا ہے، چاہے پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، مصر ہو، ملیشیا ہو، ان کے مختلف مسائل ہیں۔ پھر فلسطین بھی آتا ہے، کشمیر آتا ہے، عراق اور شام بھی آتا ہے، کہ کس منظم طریقے سے اور مشترکہ طریقے سے ان سارے ایشو کے دفاع کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمیں اس ضمن میں سوچ بچار کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اگلی بات یہ ہے، یا 16واں نقطہ یہ ہے، مجموعی طور پر اسلام کا جو صحیح تصور اور تشخص ہے وہ پیش کیا جائے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی۔ بہتر ہے کہ ہم سارے وسائل، ساری توانائی اور جو عمل و حکمت ہے، اس کو اکٹھا کریں ایک ایسے مقصد کے لیے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا کاز ہے اور آئندہ منزلوں کو اور ہماری آئندہ نسلوں کا کاز ہے، یا ہماری منزل مقصود ہے۔ برادران عزیز،
آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اور امت المسلمہ کی ہر اکائی کو اسلام کے ناقص فہم و تصور سے نکال کر زندہ و پائندہ متحرک اور ہمہ گیر پہلو سے آگاہ رکھتے ہوئے اسلام کی صحیح اور جامع تعلیمات کی طرف راغب رکھے۔ اس ضمن میں ہماری ہر کوشش کو برابر فرمائے، ہماری انفرادی اور اجتماعی کوتاہیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی رحمت کے سائے سے نوازتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔